امریکی فوج کے مسلسل 10ویں رات ایران پر حملے، صبح حملے مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون لانچنگ مقامات اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہروں اصفہان، چابہار، کنارک، سرخ، قشم اور بندر عباس میں دھماکے ہوئے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ عراق کے شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بھرا ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش میں دھماکوں سے تیل بردار 2 ٹینکر جہازوں میں آگ لگ گئی۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک ٹینکر پر حملہ ہوا ہے۔ جہاز کا عملہ لائف بوٹ پر سوار ہو چکا۔ پاسداران نے کہا کہ بحرین میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں ہی میزائل اور ڈرون حملے میں امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا۔ کویت میں امریکی ریڈار، مواصلاتی اور سیٹلائٹ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر ڈرون ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں احمد الجابر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سات جولائی سے اب تک ایرانی حملوں میں تقریباً 100 فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل کی تصدیق۔ شمالی عراق اور اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے جوابی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج اردن میں ایرانی حملے کے مقام سے ملنے والے کچھ ناقابل شناخت جسمانی اعضاء کا جائزہ لے رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو کسی بھی امریکی فوجی کو قتل کرنے پر کئی گنا قیمت چکانی پڑے گی۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں کا طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ باب المندب میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری ہیں۔ سربراہ اتحادی افواج ترکی المالکی نے کہا یمنی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی بندش کے دعوے گمراہ کن ہیں۔ سعودی عرب کی یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کی جانب سے مملکت کی بحری ناکہ بندی کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا یمنی عوام اور یمن کی قانونی حکومت کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ترجمان انصار اللہ نے کہا تھا کہ یمن کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور سنا ایئرپورٹ پر حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنم کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی، جلد ان سے ملاقات کریں گے۔ اینڈی برنم کے ساتھ تیل تجارت، عسکری اتحاد، آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کے خاتمے